شو. سو سب سے پہلے واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ جو جوانی میں بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں؟ بالکل نارملی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ جینیٹیکلی فیملی میں انہیریٹنس میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جن لوگوں میں پری میچور گرینگ، اس کو ہماری زبان میں کینیشیز کہا جاتا ہے ڈرماٹولوجیکل لینگویج میں، یہ مینلی کچھ لوگوں میں فیملیز میں ہی رن کر رہا ہوتا ہے. جیسے سرٹن النیسز جیسے ڈائبٹیز ہے فیملیز میں رن کر رہی ہیں، اسی طریقے سے پری میچور گرینگ آف ہیئر بھی فیملیز کے اندر رن کر رہا ہوتا ہے. تو کئی لوگ جیسے 35 کی ایج میں یا 20 ایئرس کی ایج میں ان کے فادر کے بال وائٹ ہو گئے، تو بچوں کے بالوں میں بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کو مینیج کرنا صرف اس کے اندر ہم بیٹر آپشن یہ بتاتے ہیں کہ آپ مہندی کا یوز یا ہیئر کلر کا یوز کر لیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں کہ ایسے کون سے نیوٹریشنز ہیں جن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتا ہے، تو اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے نیوٹریشنز کی. کیونکہ اگر ڈائٹ پراپر نہیں ہوگی، اس کے اندر وٹامن ڈی، B12 جیسے بھی آپ نے بولا، فولک ایسڈ، آئرن، کاپر، زنک، یہ تمام چیزیں اگر پراپرلی نہیں آپ اپنے نیوٹریشنز میں لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے بالوں میں گرینگ کا یا وائٹ بالوں کا ایشو بڑھتا چلا جائے گا. اور بچوں میں یہ کامنلی اب دیکھنے میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اب میں اگر ڈائٹ کا موازنہ کروں تو ڈائٹ ہماری اب خالص نہیں رہی ہے، ڈائٹ پیور نہیں رہی ہے. اور جب ڈائٹ پیور نہیں ہوگی، پراپر نیوٹریشنز نہیں ملیں گے، تو آٹومیٹیکلی اس کا اثر بالوں پہ، اسکن کے اوپر نظر آتا ہے. اور مجھے کئی مرتبہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب پیرنٹس لے کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ بچوں کے بال بہت تھن ہیں، پیک ہیں یا وائٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر جب ہم ان کا انالیسز کرتے ہیں، نیوٹریشنل لیول دیکھتے ہیں، ڈائٹ چارٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا اس بچے کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اس حد تک ہے کہ اس کی باڈی نے سمٹمز دینا شروع کر دی ہیں. حالانکہ ینگ ایج کے اندر چھوٹے بچوں میں گروئنگ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے اگر ان کی ڈائٹ کو پراپر رکھا جائے، پراپر نیوٹریشنز، اگر آپ خود ایجوکیٹڈ ہیں، آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ کسی سوشل میڈیا سے ہیلپ لے سکتے ہیں، تو ضرور میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ ہیلپ لیں، پراپر نیوٹریشنز کیلکولیٹ کریں. لیکن اگر آپ کو اس کے اندر ہیلپ چاہیے تو ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ آپ کے بچے کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ صرف اس کے بالوں کو ڈیمیج کر رہی ہے بلکہ اس کی گروتھ کو، اس کی فزیکل گروتھ، اس کی مینٹل گروتھ، اس کی اوور آل ہیلتھ کو وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک آپ نے کہا کہ ڈائٹ کا اس میں رول ہوتا ہے، جینیٹکس، جینز کا رول ہوتا ہے. ادر دین دس اسٹریس کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ارلی ایج میں بالوں کا گرے ہو جانا؟ اس سے اسٹریس کا اس کے اندر اتنا فیکٹر ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو جس ٹائم پہ میرے ایگزامز ہوا کرتے تھے تو مجھے آئی اسٹل ریمبر کہ میرے اس ایریا کے پیچز میں بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے تھے، اینڈ دا مومنٹ میرا اس فیس سے نکلنا بال آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ اسٹریس فیکٹر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی پوری دنیا میں اس کے اوپر ابھی صرف کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ ریزن کیا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، یہ تمام ابھی تک ریسرچ بیسڈ. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی اگزامپل دی کہ بال جو تھے وہ گرے ہوتے تھے اور اس کے بعد جب وہ ٹائم گزرتا تھا جو آپ جس میں بہت زیادہ اسٹریس فیل کرتی تھی، اس کے بعد وہ واپس نارمل ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ کیا ریورسیبل پروسیس ہے کہ بال پہلے گرے ہوں اور آپ کا وہ اسٹریس والا انوائرمنٹ وہ ختم ہو تو اس کے بعد بال پھر واپس بلیک ہو جائیں؟ سم ٹائمز یس اٹ از پاسبل. اب یہ تمام چیزیں ریسرچ بیسڈ ہیں، اس کے اوپر ابھی کچھ بھی پروون چیز نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کئی ہیئر ٹریٹمنٹس کیے جاتے ہیں، لوگ بڑے کامنلی دیکھتے ہیں کہ ہیئر PRP کروا رہے ہیں، PRF کروا رہے ہیں. یہ چیزیں ضرور امپیکٹ دیتی ہیں، لیکوڈ کولیجنز امپیکٹ دیتے ہیں، ڈائٹ امپیکٹ، ان کا ضرور بینیفٹ ہے، لیکن 100% کریکشن از ناٹ پاسبل ان دیٹ کیس. اب اس کے اندر ہمیشہ ہم پیشنٹس کو جب بھی مینیج کر رہے تھے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم کر ضرور رہے ہیں، دیر از اے چانس کہ آپ کو رزلٹ آئے اینڈ دیر از آلسو چانس کہ آپ کو ریزلٹس نہ آئیں. تو کئی لوگوں میں ریزلٹس آتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں ریزلٹس نہیں آتے. اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا اسٹریس کو سے ہٹ کے بات کریں تو کئی لوگوں کی آئی بروز وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آئی لیشز وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر کبھی بھی آپ اس چیز کو اگنور نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی باڈی الارم دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایگریسو سا ایشو چل رہا ہے جس کے اندر کینسر کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر وائٹ ہیئر آپ کے باڈی میں آ رہے ہیں، چاہے وہ سر پہ، آپ کی آئی بروز، آئی لیشز میں، تو ہمیشہ ڈاکٹر کو ایک مرتبہ ضرور کنسلٹ کریں. بالوں والے جو گرے ہیئر ہیں، پری میچور گرے ہیئرز، ان کو تو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا بیکاز دس ہیز بیکم ویری ویری کامن. لیکن یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ بڑی واقعی الارمنگ ہے اور اس پر توجہ بھی دینی چاہیے کہ اگر آپ کی آئی بروز یا آئی لیشز میں وائٹ بال آ گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ایکسٹریم سائن ہے، یہ ایک ریڈ فلیگ ہے جہاں پر آپ کو ون ہیز ٹو بی ویری کانشیس. اچھا دیکھیں، ایک ہم نے لائف سٹائل پر بات کی، ایک ہے جینز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایکسیسو یوز آف ٹیکنالوجی، بیکاز آج کل کی جو جنریشن ہے
ایون ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم اپنے فونس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. اٹس ٹوٹلی امپاسبل کہ ہم اٹھیں اور ہم فون نہ دیکھیں. ہماری رات میں آنکھ کھل رہی ہے تو ہم فون نہ دیکھ رہے ہو. سو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے قریب رہنا, لیپ ٹاپس کا استعمال, گیجٹس کا استعمال, بچوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت زیادہ انہوں نے یہ لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لیا جس میں انڈور ایکٹیویٹیز میں یہ گیمز وغیرہ, وہ جو ویڈیو گیمز اینڈ پلے اسٹیشنز, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر رہی ہیں, کیونکہ جب ہمیں کھانا چاہیے ہوگا نا تو سم ٹائمز کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی بہن بھائی کو میسج کر دیا, مجھے پلیز کھانا میرے روم میں دے جاؤ. میسج کے اوپر بات ہو رہی ہے اور میسج کے اوپر آپ نے کھانا کھایا, وہیں بیٹھ کے کھانا کھایا اور وہیں پہ آپ لیٹ گئے. جب وہ باڈی میں یوٹیلائز نہیں ہوگا تو نیوٹریشنز آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دیں گے. بچے گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, فونس کے اوپر گیمز کھیل رہے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں کرے, وائٹامن ڈی, کیلشیم لیک کر رہے ہیں باڈی میں. اور جب وہ چیزیں لیک ہوں گی, کیونکہ کیلشیم, وٹامن ڈی بھی ایک ریزن ہے پری میچور گرینگ کا. ہم یہاں پہ ٹوٹل بات کر رہے ہیں ارلی ایج میں جو پری میچور گرینگ آتی ہے, کینشیز جو آتے ہیں, یہاں پہ اولڈ ایج لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو جب بھی آپ باڈی کے اندر پراپر ان نیوٹریشنس کو یوٹیلائز نہیں کرائیں گے, آپ سیڈنٹری لائف سٹائل کو اپنائیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز آئیں گی. اس میں سب سے بڑا یہ فیکٹر ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا سیڈنٹری لائف سٹائل پہ چلا جاتا ہے, تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے. بٹ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں اسٹریس فیکٹر کی, تو سوشل میڈیا کے اوپر اب کمپٹیشن اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ایک سے دوسرے کو دیکھ کے کہ اچھا میرے پاس یہ ہونا چاہیے, یا مجھے ایسا دکھنا چاہیے, یا مجھے یہ چیز کرنی چاہیے, تو وہ چیز انڈر لائنگ ایک اسٹریس کو جنریٹ کرتی ہے. اب اسٹریس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹریس لنک کر رہا ہے. اور اس میں اسموکنگ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر اب تو 16-17 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, اور اس لیے کر رہے ہیں بیکاز انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ سوسائٹی میں مینٹین رکھنا ہے. یعنی کہ فیشن کے طور پر اسموکنگ بھی کی جا رہی ہے, یا ویپس کا بہت زیادہ استعمال. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ اس کا ڈائریکٹلی پری میچور گرینگ سے نہیں لنک, لیکن یس ڈیفینیٹلی اسموکنگ, ویپنگ, جو بھی چیز آپ باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ لنگس آپ کے ایک بالکل فلٹر کی طرح کے ہیں. ایگزامپل اگر میں یہاں پہ دوں, گاڑی کے اندر ایک ایئر فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے, جب اس کے اندر ڈسٹ جاتی ہے تو وہ کلاگ کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اسی طریقے سے ہمارا ایئر فلٹر ہمارے لنگس ہیں. سو جب بھی آپ اسموکنگ سے, سگریٹ سے کاربن انہیل کر رہے ہیں, آپ ویپنگ سے آئل انہیل کر رہے ہیں, تو وہ تمام چیزیں آپ کے فلٹر کے اوپر جا کے بلاک کر رہی ہیں اور وہ آپ کو الٹیمیٹلی ڈیمیج دیتی ہیں, نہ صرف لنگس پہ بلکہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر. آپ کے بلڈ کے اندر سے آکسیجن کم ہوتی ہے, جب آکسیجن کم ہوگی اور وہی لیک آف آکسیجن والا بلڈ آپ کے بالوں کی جڑوں میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو ڈیمیج بھی کرے گا. Is there any way to prevent the premature gray hairs? اس کے اندر صرف جو جینیٹیکلی یا ایج ریلیٹڈ آتے ہیں اس کے اندر تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی تھوڑا لائف اسٹائل کو چینج کریں, ہیئر کلر کو ایڈ کر لیں, یا اس طرح کی چیزیں ایڈ کر لیں. بٹ جو لوگ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے یہ چیز سفر کر رہے ہیں, یا اسٹریس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز والوں کو ہم رول آؤٹ کر کے ان کا ہم ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کو یہ منرلز ایڈ کر دیں. فار سم ٹائمز جب وہ یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بالوں کا کلر امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم اسٹریس کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں سائیکالوجسٹ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ہم وہاں پہ نارملی, کیونکہ ہماری ڈرمیٹولوجی میں سائیکوکوٹینیس ڈرمیٹولوجی ایک پوری ڈومین ہے جس کے اندر ہم سائیکولوجیکلی بھی پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, کہ ان کی کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہا جاتا ہے, کہ آپ نے اپنی اسٹریس کو مینیج کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے اسٹریس سے فائٹ کیسے کرنا ہے, جو آپ کی باڈی کو ڈیمیج کریے اس سے آپ نے بچنا کیسے. تو یہ تمام چیزیں میڈیکل ڈومین میں آتی ہیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ سے اسٹریس کاؤنٹر نہیں کی جا رہی, آپ اسٹریس سے اوور کم نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیشہ ڈاکٹر سے اوپینین ضرور لیں, کسی ایسے بندے کا اوپینین ضرور لیں جو آپ کو سائیکولوجیکلی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکے. اچھا, ایک تو یہ کہ پری میچور گرے ہیئر, یہ تو تھوڑے سے زیادہ بال ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایٹ اے ویری ارلی ایج ان کے سارے بالوں میں کوئی ایک بال وائٹ ہوتا ہے اور وہ پھر ایک ہی رہتا ہے. سو اس کی کیا ریزن ہے کسی ایک بال کا وائٹ ہونا, اور پھر وہ مطلب وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک ہی رہ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے کہ وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں. اب اگر ہم بات کریں پورا جنک جس کے اندر وائٹ ہو جاتا ہے, وہ کئی مرتبہ اس طرح کے وائٹ مولز ہوتے ہیں سر میں لوگوں کے, ڈرمیٹولوجیکل ہی وہ ایشوز ہیں. اگر ہم وٹیلیگو کی بات کریں اس کے اندر پورے پیچز ہوتے ہیں, وٹیلیگو کی وجہ سے بالوں کے وائٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اکارڈنگ ٹو دا انڈیکیشن, اکارڈنگ ٹو دا ایشو ہمیں پھر پیشنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ آخر کیا ریزن ہے جس سے ان کا بال وائٹ آ رہا ہے. اچھا, کیمیکلز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ بیکاز مجھے یاد ہے when I was in 9th grade,
تب میرے بالوں میں صرف چند ایک بال یعنی ایک یا دو اسی طرح جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں چند ایک گرے ہیئر تھے. اس کے بعد جیسے جیسے کالج میں آئے اور پھر جب آپ کالج میں آتے ہیں پھر آپ کو اپنی گرومنگ کا اندازہ ہوتا ہے, ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے, ہم ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو کرتے ہیں, گرومنگ پر توجہ دیتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو ہیئر ڈائی کرواتے ہیں ایٹ اے ویری ارلی ایج, ریبانڈنگ کروانا یا اس طرح, یہ میں نے سارے کام کیے ہوئے. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جتنے وہ ایک یا دو تھے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور مے بی ود دا یوز آف کیمیکلز وہ بڑھتے گئے اور بہت زیادہ بڑھ گئے. تو یعنی کیمیکلز کا یا ہیٹ, جس طرح سے اب ہمارے بال ڈیلی ان میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹنر لگ رہا ہوتا ہے یا بلو ڈرائی, تو یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کیمیکلز along with the use of straighteners اور اس طرح کی. بالکل. اچھا, اب اسٹریٹنر اور بلو ڈرائی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمیں ہمیشہ پروٹیکٹیو سیرمز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. اب ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ یہ پروٹیکٹیو سیرمز لگا کے اپنی پروڈکٹ کو اس کے اوپر یوز کریں, تو اس سے آپ کا بال کا ڈیمیج کم ہو جاتا ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا ہیئر فالیکل کا جو کلر کا پگمنٹ ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز, اگر ہم ہیئر کلرز کی بات کریں, مارکیٹ میں آج کل بہت فیمس ہیں کچھ شیمپوز جو آپ کے لگاتے ہیں آپ بالوں پہ اور آپ کے بال کلر ہو جاتے ہیں. اوپر بہت سی ہربل چیزوں کے نام لکھے ہیں لیکن وہ کیمیکل مینشن نہیں ہے. بٹ اگر ہم یہاں پہ ڈرماٹولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, جب تک اس کے اندر کچھ کمپاؤنڈس جیسے PPD, PPT یا امونیا نہیں ڈلا ہوگا تو وہ کلر نہیں سسٹین کرے گا یا کلر نہیں آئے گا بالوں کے اوپر. تو اس طرح کی چیزیں جب لگائی جاتی ہیں تو یہ بالوں کو ڈیفینیٹلی ڈیمیج کرتی ہیں, کیونکہ وہاں سے اس پگمنٹ کو وہ اریٹیشن کی وجہ سے کلر کو ریموو کر دیتی ہیں. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے وٹیلیگو کے پیچز آتے ہیں تو اس کے اوپر ہم میڈیسنز جب اپلائی کراتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پہ ہم کلر پگمنٹ کو اریٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے, وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے تاکہ بالوں کا کلر واپس آ جائے. لیکن اگر ہم اسی اسکن کو ڈیمیج کر دیں گے تو اس کا کلر وہ ریموو بھی ہو جائے گا, کیونکہ نیچے جو کلر بنانے والی فیکٹری کے سیلز ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس کیمیکل کی اریٹیشن کی وجہ سے, اور اس کے بعد پھر آپ کے بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اس چیز کو سم ہاؤ اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ پریونٹیو میجرز کون کون سے ہو سکتے ہیں ادر دین دس؟ خوراک کو ہم کتنا ویل بیلنسڈ, ویل مینٹینڈ رکھیں, اس میں ہم نے اسٹریس فری انوائرمنٹ, بالکل اس کو کس طرح سے ہم ان چیزوں کو مینیج کریں, کیمیکل سے کتنا دور رہنا ہے, اور اسی طرح سے جو دیگر پریونٹیو میجرز ہیں اس میں آپ سپلیمنٹس وغیرہ بھی بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح کے سپلیمنٹس استعمال. اس کے اندر اگر ہم پریونٹیو میجرز جو بالکل بیسک ہیں اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دھوپ میں جب آپ جا رہے ہیں آپ اپنے بالوں کو ضرور کور رکھیں, کیونکہ ہم فیس پہ سن بلاک لگا لیتے ہیں, فیس پہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں, ہاتھ سے کور کر لیتے ہیں کہ ہمارے فیس کے اوپر اسکن ڈیمیج نہ ہو, لیکن ہمارے بالوں کی ہم پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں. تو بالوں کے لیے کئی ایسے سیرمز آتے ہیں جس کے اندر سن بلاک ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں یوز کرنا چاہتے آپ امبریلا کا استعمال, خواتین دوپٹے کا استعمال کر سکتی ہیں یا مرد حضرات کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے بال محفوظ رہتے ہیں اور آپ کے بالوں کا کلر پگمنٹ ڈیمیج نہیں ہوتا. اگر ہم بات کریں ڈائٹ کی تو ڈائٹ کا رول بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ نیوٹریشنل ڈیفیشینٹ ہیں اس کے اندر وٹامن ڈی, کیلشیم, آئرن, فولک ایسڈ, B12 یہ تمام چیزیں, زنک اینڈ کاپر ان کا بھی ایک بہت خاص رول ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کی ڈائٹ میں پراپر ہوں گی, نیوٹریشنز ہوں گے یا ایسے آپ سپلیمنٹس اپنی روٹین میں رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے بال بہتر رہیں گے. ایک اور پروڈکٹ ہے جو کہ کولاجن کے نام سے ملتے ہیں, لیکوڈ کولاجن جو ہوتے ہیں, یہ آپ کی باڈی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا ریپیئر بڑی جلدی دیتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ وٹامنس کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو بڑے کوئکلی یہ امپروو کر دیتے ہیں. اور اگر ہم کیمیکلز کی بات کریں تو ان کو کوشش کرنا چاہیے جتنی حد تک آپ اوائڈ کر سکیں. اور جو پرانے زمانے کے جو ٹوٹکے ہیں کہ آئلنگ کرنا سر میں یا مہندی لگانا یا سر میں دہی کا استعمال شہد کے ساتھ کرنا, آپ دہی ایک ماسک بنا لیں, دہی کے اندر آپ تھوڑا سا اولیو آئل ڈال لیں یا مسٹرڈ آئل ڈال لیں جس کو سرسوں کا تیل کہتے ہیں, یا پھر اس کے اندر آپ تھوڑا سا ہنی ڈالیں, اس کو ایڈ کر کے یا انڈا مکس کر کے آپ بالوں کے ڈرماٹولوجسٹ آپ کی چیزیں بالکل میں ریکمینڈ کرتی ہوں. اور آپ جب اس کی ماسکنگ کرتے ہیں آپ کے بالوں کے اندر ایک نیچرل گروتھ آتی ہے, لیکن اتنا نہیں کریں کہ آپ کھانا ہی بھول جائیں. آپ مہینے میں یا ہفتے میں فورٹ نائٹلی 2 ہفتے بعد ایک بار ضرور کریں, لیکن یہ تمام چیزیں اپنی ڈائٹ میں بھی رکھیں تاکہ آپ کی باڈی ان چیزوں سے ڈیفیسٹ نہ ہو اور آپ کی باڈی میں بھی یہ نیوٹریشنز پراپر ہیں. اچھا, ایک اور بڑا ہی کامن ہوم ریمیڈی ہے آملہ ریٹھا کا استعمال کرنا, یا ان کو پوری رات بھگو کے رکھنا اور اس کے پانی کو استعمال کرنا, کڑی پتے کا استعمال کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی افیکٹو ہیں جو ہماری ہوم ریمیڈیز ہیں یا جو ہمارے ٹوٹکے ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہے ہیں؟ بالکل, میں نے بھی اسی لیے بات کی کیونکہ میں کبھی بھی ان چیزوں کو
منع نہیں کرتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہوں ان کے اندر ہم ایگ کو منع کرا دیتے ہیں کہ اس کا ماسک نہ لگائیں یا پروٹینز کا انٹیک کسی اور طریقے سے بڑھا لیں. اب جیسے آپ نے آملہ ریٹھا ان تمام چیزوں کا بولا, یہ اس کا جو پانی ہے, چاولوں کا پانی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے بالوں کے لیے کیونکہ بالکل نیچرل چیزیں, ان کا نقصان کوئی نہیں ہے اور یہ بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہیں. اس لیے میں کبھی بھی پیشنٹس کو منع نہیں کرتی یہ تمام چیزیں یوز کرنے سے. ہاں ایک چیز میں ضرور منع کرتی ہوں کہ جو لوگ کیسٹر آئل کا استعمال کرتے ہیں ہیئر گروتھ کرانے کے لیے, کیونکہ کیسٹر آئل تھوڑا اسٹرانگ آئل ہوتا ہے اور یہ اریٹیٹ کرتا ہے اسکن کو, تو اگر اس کی اریٹیشن زیادہ ہو جائے یا انین ایکسٹریکٹ ہو گئے, یہ تمام چیزیں جو ایکسٹریکٹس نکالتے ہیں لوگ انین کا یا گارلک کا یا پھر یہ کیسٹر آئل کا, یہ چیزیں اگر مقدار میں زیادہ لگا لی جائیں تو یہ آپ کی سر کی جلد کو ڈیمیج کر کے بال گرا سکتے ہیں. اس میں مطلب کیسٹر آئل تو بہت ہی زیادہ تھک بھی ہوتا ہے, وہ تو اگر آپ پتہ نہیں لگا کیسے سکتے ہیں. ہاں اس میں اگر آپ کوئی اور چیز مکس کر لیں, کوئی اور آئل مکس کر لیں تو یہ فائدہ مند ہے. اور آج کل ایک آرگن آئل وہ بھی بہت زیادہ مطلب لوگوں میں ڈسکشن میں آ رہا ہے. کیسٹر آئل کا میں اس لیے یہاں پہ بتا رہی ہوں کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں میں زیادہ لگا لوں گا تو مجھے زیادہ اچھے ریزلٹس آئیں گے, جبکہ زیادہ لگانے سے وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے. سو اسی طریقے سے تمام وہ چیزیں جو اریٹیٹ کریں آپ کی اسکن کو, جیسے انین ایکسٹریکٹ ہے, پیاز کا پانی لوگ لگاتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے سر کی جلد کو ڈیمیج کر کے آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور ڈیمیج ہونے سے آپ کے بال گر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں جب بھی آپ نے لگانی ہو تو ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر سے ریکمینڈ ضرور کرا لیں یا اپنے گھر کے بڑے بزرگ سے ضرور ایک مرتبہ ڈسکس کر لیں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں وہ یہ ضرور چیزوں کو جانتے ہیں. کم استعمال کریں اس طرح کی چیزوں کو, جتنا آپ کسی چیز کو کم استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی الٹیمیٹلی اتنا ہی رہتا ہے. اچھا ایک اور چیز بایوٹن کا کتنا رول ہے؟ جس طرح سے آپ نے کولیجن کی بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بایوٹن کے سپلیمنٹس یا اس کی ٹیبلٹس وغیرہ اویلیبل ہیں, کیپسولز اویلیبل ہیں, وہ بھی میں نے تو آج کل کافی لوگ میرے شو میں ہی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کریں استعمال. میں نے کہا تو سیلف میڈیکیشن جس طرح ہوتی ہے ویسے یہ سیلف سپلیمنٹیشن ہے, کوئی اور نقصان نہیں. کریں یہ بہت فائدہ ہے. تو کیا واقعی بایوٹن کا فائدہ ہے, بایوٹن سپلیمنٹیشن کا؟ ایک ہائپ آئی تھی ایک زمانے میں کہ جی بایوٹن بالوں کے لیے بہت اچھا ہے, اگر آپ الون بایوٹن لیں گے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. الون بایوٹن از یوز لیس فار یور ہیئر گروتھ, اس لیے اپنا ٹائم اور پیسے میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ کبھی ویسٹ نہ کریں, کیونکہ بایوٹن اکیلا لینے سے سپلیمنٹ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ یا تو اس کو باقی منرلس کے ساتھ کمبائن کریں, ادروائز بایوٹن کا ایز سچ رول ہیئر گروتھ کے اندر اب اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے کچھ مارکیٹ ہو چیزیں یا جو بھی ہے, لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بایوٹن ہم اس طرح سے ریکمینڈ نہیں کرتے. ہاں ان دا فارم آف اوور آل کمبینیشن آف وٹامنز ضرور افیکٹو ہے, لیکن الون بایوٹن آپ کو فائدہ نہیں دیتا. اکثر بایوٹن کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بایوٹن along with this and this, وہ کمبینیشن میں سپلیمنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, لیکن بایوٹن کی ایک سرٹن کوانٹٹی ہی آپ اپنی باڈی میں ڈیلی ڈوز کے لیے لے سکتے ہیں. نارملی اگر میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں بایوٹن تو 2 مہینے یا 3 مہینے, ناٹ مور دین دیٹ, لیکن الون بایوٹن کبھی بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ کمبینیشن میں جب آپ لیں گے تو مور بینیفیشیل کولیجن یا بایوٹن؟ کولیجن آپ کی اوور آل باڈی کو ریپیئر دیتا ہے, آپ کی کیونکہ جب ہم ایج کر رہے ہوتے ہیں آفٹر 20 ایئرز ہماری باڈی میں سے 1% آف کولیجن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اوور آل اسکن پہ لوز افیکٹ, ایجنگ افیکٹ, سب کچھ ڈیمیج آنا شروع استعمال کریں. اور ہاؤ مینی ٹائم اے ڈے, اور اس کے ساتھ ساتھ کب تک آپ استعمال کریں, اس کے بعد تھوڑا سا گیپ؟ بالکل, کولیجن نارملی میں جو ریکمینڈ کرتی ہوں پیشنٹس کو فار 2 to 3 months, اینڈ دین اس کے بعد کچھ منتھس کا گیپ دے لیں, پھر 1-2 مہینے لے لیں, اس طریقے سے. سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو میرین سورس سے الرجی ہے, پروٹین سے الرجی ہے, تو اس کے اندر ہم کولیجن دیتے ہیں کیٹل سورس کا, لیکن اگر آپ اس کو نہیں لے پاتے ہیں تو آپ میرین سورس کا تب لیں اگر آپ کی باڈی میں اس کی الرجیز نہیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ بایوٹن کو میں لے کے بات کریں, کیونکہ میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو 1 سال سے بایوٹن لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے کڈنیز کو, لیور کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اور ہمیشہ میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ اتنا لمبا عرصہ کبھی بھی بایوٹن نہ لیں. اگر آپ کو بایوٹن لینا ہے یا آپ کو زنک لینا ہے تو آپ 2 months لے لیں, اس سے زیادہ یہ چیز استعمال. اچھا آخری سوال ہے اور اس کا کوئکلی آنسر کیجیے گا. What are the treatment options available اگر پری میچور گرے ہیئر ہونا اسٹارٹ ہو گیا, ادر دین دا ہیئر کلر آپشن, بیکاز وہ تو الٹیمیٹلی وہ تو سب کو ہی پتا ہے, اور وہ آپ کے بالوں کو سم ہاؤ ڈیمیج بھی کرتے ہیں, کوئی جتنا مرضی اچھا ہیئر کلر ہو. بالکل. سو اس کے علاوہ اچھا, اس کے علاوہ ایزیسٹ تھنگ از کہ آپ ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروائیں اپنے نیوٹریشنز, جو اورل سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ ایڈ کریں.
کچھ ہیئر سیرمز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے جو گرینگ ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم پروسیجرز کی بات کریں تو نیوٹریشنل کاکٹیلز آتے ہیں جس کے اندر وٹامنز ہوتے ہیں اور اس کی میزو تھراپی کی جاتی ہے بالوں میں. PRP PRF کیے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروتھ کو تو بہتر کرتے ہیں, آپ کا ہیئر لاس امپروو کرتے ہیں, لیکن آپ کے جو وائٹ بال ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ سم ٹائمز امپروو ضرور کرتے ہیں. لائٹ تھراپیز دی جاتی ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں ہم لیکن اس روٹین سے میں یہ کلینک پہ ٹھیک ہو کرتے ہیں. جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ اسٹاپ ہو جائے گا عمل؟ میجر چانسز ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر رسپانس تھوڑا سا سلو آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ کریکشن. اور اس سے سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنا لائف سٹائل امپروو کر لیں, اچھی خوراک کا استعمال کر لیں, اور کچھ سپلیمنٹس وہ لازمی طور پر ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا کے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز ابھی شو میں ایک بریک, واپس آئیں گے بریک کے